پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے تم لوگوں کو، مگر مجال ہے جو کوئی ایک نے بھی ڈھنگ کی خبر سنائی ہو۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شایان شاہ کی دھاڑ پر اس کے سامنے کھڑے آدمی ایک ایک کرتے مردان خانے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ خطا معاف سرکار سائیں، مگر سردار آصال آغا شاہ نے اپنے ہر علاقے کی سیکیورٹی اس قدر بڑھا دی ہے کہ اب ہم سب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور تو اور اب کوئی غیر آدمی دکھے تو اسے فوراً سے سردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شایان شاہ کا خاص آدمی اس کے سامنے کھڑا اب سنجیدگی سے گویا ہوا تو علادین شاہ نے جبڑے بری طرح سے بھیجے تھے۔ آصال آغا شاہ، یہ آدمی میری زندگی کا عذاب بنتا جا رہا ہے۔ میں جتنا اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا پہلے سے بھی مضبوط بن کر نکل آتا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایسا وار کروں گا میں کہ اسے نہ تو اپنی ہوش رہے گی نہ ہی اپنے لوگوں کی، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیچے شایان شاہ نفرت آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وگرنہ وہ آصال آغا شاہ کے نام کو ہی جڑ سے مٹا دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا شایان شاہ، تم نے پہلے اس کی بہن کو استعمال کیا، وہ خاموش رہا۔ اس کے لوگوں پر حملہ کیا، وہ خاموش رہا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی سازش کھیل رہا ہو۔ علادین شاہ آصال آغا شاہ کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنا نرم طبیعت کا مالک تھا، وہ اندر سے اتنا ہی سخت اور اکھڑ مزاج تھا۔ آپ فکر مت کرے بابا سائیں، اس بار میں اس لڑکی کو برباد کروں گا جس کے لیے اس نے میرے عزیز بھائی کی جان لی تھی۔ اس کی وہ 2 ٹکے کی بیوی ہر حال میں میرے بستر کی زینت بنے گی۔ شایان کی آنکھوں میں خون ہلکورے مار رہا تھا۔ محمل قریشی کا نازک وجود اس کی بے تحاشا حسن کو وہ بھولا کب تھا۔ اس لڑکی سے اسے صرف اور صرف ایک ہی جذبہ محسوس ہو رہا تھا، وہ بھی نفرت کا۔ نظر رکھو اس حویلی پر اکرم، اگلے 2-3 دنوں میں وہ لڑکی مجھے اپنے بستر پر چاہیے۔ کیسے کرو گے یہ مجھے نہیں معلوم، مگر ہر ضرورت ہونا چاہیے۔ جبڑے آخری حد تک بھیجتے وہ نفرت سے گرایا تھا جب اکرم سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا شایان، اس بار تم اس کے ہاتھ لگے تو دوسرا موقع نہیں دے گا وہ تمہیں۔ علادین شاہ سرد اور سپاٹ لہجے میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے بارہا سمجھا چکے تھے کہ آصال آغا شاہ سے دشمنی مول لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر ان کا بیٹا اس کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ جب بھی وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے، زنان خانے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ شایان شاہ اپنی جیب میں پڑے موبائل فون کی بیل پر چونکا تھا۔ موبائل فون نکالتے اس نے اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو حیرت سے دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھاتے موبائل فون کان سے لگایا۔ دروازے پر دستک دیتے وہ لب بھینچے اندر داخل ہوا۔ محمل جو کروٹ کے بل لیٹے جانے کیا سوچ رہی تھی، اچانک سے آصال آغا شاہ کی آمد پر وہ ایک دم سے کرنٹ کھاتے اٹھ بیٹھی۔ نیلی حسین آنکھوں میں بے تحاشا گھبراہٹ اور ڈر کی سرخیاں جھلک رہی تھی۔ آصال فون آف کرتے ہوئے اب ایک بھرپور نگاہ محمل پر ڈالتے آگے بڑھا۔ موبائل فون ٹیبل پر رکھتے وہ الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے واش روم کی سمت بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمل نے گہری سانس بھرتے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھی۔ آصال آغا شاہ سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تو اسے شریف سمجھتی آ رہی تھی، مگر آج جس طرح سے اس نے ملازم کا حشر بگاڑا تھا، محمل چاہ کر بھی وہ منظر نہیں بھول پا رہی تھی۔ پورے وجود پر عجیب سی سنسنی طاری تھی۔ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ سہمی نیلی آنکھیں پھیلائے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ شاور سے گرتے پانی کی آواز باہر تک سنائی دینے لگی۔ دروازے پر ہوتی دستک سن کر محمل جو اپنے دھیان پر بیٹھی تھی وہ ہڑبڑا کر اچھلی۔ گردن موڑے اس نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھتے وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ آپ؟ دروازے کے باہر کھڑی نفیسہ شاہ کو دیکھتے وہ بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب سے گزر کر اندر داخل ہوئی۔ ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ جب سے محمل آئی تھی شاید وہ آج پہلی دفعہ پورے کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کھانا رکھو اور جاؤ تم سب، اپنے ساتھ آئی ملازموں کو حکم دیتی۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھی تھی اور ملازمائیں کھانا ٹیبل پر سجا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نفیسہ شاہ بڑی باریک بینی سے پورے کمرے میں ہوئی تبدیلیوں کو دیکھتے ایک دم سے گہرا سانس بھر کر مڑی تھی۔ پورے 2 سال کے بعد یہ کمرہ تبدیل ہوا ہے۔ ماروخ کے انتقال کے بعد بالکل پاگل ہو گیا تھا میرا آغا، کسی کو کمرے میں آنے نہیں دیتا تھا۔ پوری رات اس کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ دیوار پر لگی اس کی خوبصورت مسکراتی تصویر کو دیکھتے اذیت سے مسکرائی۔ محمل ان کے الفاظ میں پنپتے کرب کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ خوبرو چہرہ لہرایا جس نے آج تک اپنا غم
اپنی تکلیف اس پر کبھی بھی عیاں نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے تمہیں ہرگز قبول نہیں کیا محمل۔ وہ اب گہری سانس بھر کر اس کی جانب مڑی تھی، جو حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ شاہ نے سر تپاؤں ایک نگاہ اس کے الجھے سراپے پر دوڑائی۔ سر تعصب سے جھٹکتے وہ اب اس کے قریب ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کی خوشی کی خاطر میں تمہیں قبول کرنے پر مجبور ہوں محمل۔ وہ شاید خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، مگر میں ماں ہوں اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو جذبات دیکھ چکی ہوں، وہ ماروخ سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ شاید یہ ہم سب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب محمل کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی وہ، جس کی دھڑکنیں اس انوکھے احساس پر بے ترتیب ہوئی تھی۔ اگر ہم سب حویلی والے تمہارے دشمن نہ بنتے تو آج وہ تمہارا محافظ اگر ہم سب حویلی والے تمہارے دشمن نہ بنتے تو آج وہ تمہیں محفوظ کرتے کرتے اپنا آپ تم پر ہارتا نا۔ بہت سادہ دل ہے میرا آقا، کسی کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پر خود سے جڑی عورتوں کو۔ شاید اسی لیے تم خوش قسمت بھی ہو محمل قریشی کے تمہارے حصے میں میرا بیٹا آیا ہے۔ محمل ان کے لہجے کے مان پر خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ بھلا وہ کیا کہتی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہی مان وہ خود محسوس کرتی آ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ نفیسہ شاہ اس کی سوچ پڑھتے مبہم سے مسکرائی۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم اب اپنے ماضی کو بھول کر میرے بیٹے کے حال کو سنوار دو، اس کی یادوں سے ماروخ افندی کا سایہ نوچ کر اپنا عکس بھر دو، تاکہ جو اذیتیں اس کے دل میں گھر کر چکی ہیں اسے ان سے چھٹکارا مل جائے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات؟ محمل ناسمجھی سے انہیں دیکھتے پوچھنے لگی۔ جنہوں نے سرد سانس فضا کے سپرد کیا تھا، ماروخ کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو مانتا ہے۔ یہ تو حالات ایسے بن گئے کہ وہ وقتی طور پر الجھ گیا ہے، وگرنہ خود کو اذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ محمل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ماروخ کی یاد یا حادثہ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ اب تم بیوی ہو آغا کی، وہ تمہیں بیوی کا درجہ بہت پہلے دے چکا ہے۔ اب تمہارا فرض ہے محمل اس کے ماضی کو اس کی یادوں سے نکال کر باہر کرو، تاکہ وہ ماروخ افندی کو بھول سکے۔ وہ انہیں بھول چکے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ محمل جھٹ سے بولی تھی، جانے کیوں یہ اعتماد اسے خود پر تھا کہ وہ اس کا ماضی اس کو بھلا چکی ہے۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ اسے بھول چکا ہوتا تو تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے سے نکل کر تم تک نہ آتا، وہ سیدھا تمہارے پاس آتا۔ محمل کا چہرہ ان کی بات پر تاریک پڑا تھا، ایک سایہ سا لہرایا تھا اس کے چہرے پر۔ ماروخ افندی اس دنیا میں نہیں سہی، اس کے شوہر کے دل میں اب بھی زندہ تھی۔ یہ سچ عجیب جلن سا بھر گیا تھا محمل کے اندر۔ یہ کھانا بالکل ٹھیک ہے آغا، بھوکا ہے اور تم بھی کھا لینا، سرد لہجے میں اسے حکم دیتی وہ اس کے الجھے سراپے پر ایک نگاہ ڈالتے رکی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرو، کہیں سے نہیں لگتا کہ تم چند ماہ کی دلہن ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں ان کے چہرے پر نظر ڈالتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ محمل فریز سے کھڑی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی تھی۔ کون آیا تھا؟ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سامنے کھڑی محمل سے پوچھنے لگا۔ محمل چونکی تھی، غائب دماغی سے اسے دیکھتے وہ سر ہلا گئی۔ آنکھیں چپکتے وہ لب دانتوں تلے دبائے اب اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اماں سائیں آئی تھی، جھکے سر سمیت وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز کی لرزاہٹ محسوس کرتے آسال چونک کر اس تک آیا تھا۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ اس کے منہ سے اماں سائی سن کر وہ کافی پرسکون ہوا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سمیٹے وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا صوفے کی جانب آیا۔ آ جاؤ محمل، کھانا کھا لو، پھر ریسٹ کر لینا، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔ آسال ماتھے پر بل سمیٹے اب ساری ڈشز کو باریک بینی سے دیکھتے بولا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اس کی اماں سائی کھانا لائی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، مگر پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ لیکن میں تھکی تو نہیں، بالکل ٹھیک ہوں۔ محمل کے دو بدو جواب پر آسال حیرت سے اسے دیکھے گیا، جو بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ ڈش میں سالن نکالتے وہ اب اس کا منتظر بیٹھا تھا، جو تھوڑی ہی دیر میں سیاہ رنگ کی خوبصورت فراک پہنے دوپٹہ گردن کے گرد لپٹائے اب صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ آسال نے اس کا مکمل جائزہ لیا، جس کا حسین سراپا سیاہ رنگ میں دمک اٹھا تھا۔ خوبصورت چہرے سے نظر ہٹانا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ محمل ہونٹ کچلتے اب بڑے حق سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ آسال اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر کچھ متفکر ہوا تھا۔ اوپر سے اس کا یوں چینج کرنا، وہ اپنی مرضی کے حلیے میں رہتی تھی۔ آسال نے کبھی اسے روکا ٹوکا نہیں تھا، مگر آج محمل کا یوں رات کے وقت چینج کرنا
اتنا بھاری بھرکم جوڑا پہننا اسے سچ میں چونکا گیا تھا۔ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں سائیں کی جان؟ اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھتے وہ اسے نرمی سے خود کے ساتھ لگاتے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے ہینڈل کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ ننن نہیں تو میں تو نہیں ڈر رہی۔ نیلی خوبصورت آنکھیں پھیلائے محمل جھٹ سے بولی تھی۔ اس کے لبوں سے لفظ ڈر سنتے ہوئے آسال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بے اختیار اس نے جھک کر محمل کی پیشانی پر اپنا لمس سے مہکایا۔ محمل اس کی دل فریب خوشبو خود میں اتارتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وجود پر ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ طاری تھی۔ اس ملازم کو مارنا ضروری تھا میری جان۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یقیناً کل کوئی دوسرا میری بیوی اور میرے بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا۔ اب اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو اس ملازم کی حالت یاد کر کے وہ اپنے قدم روک دے گا۔ انگلی کی پوروں سے اس کے گلابی گال کو سہلاتے وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوتے اسے گود میں بھرتے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ محمل گہری سانس بھرتے اس کے سینے میں منہ دیے ہوئے پڑی تھی۔ کھانا کھا لو محمل، دوا بھی لینی ہے تم نے؟ آسال اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے بولا تو محمل جھٹ سے اٹھ بیٹھی، مگر اسے کمر سے تھامے وہ اسے روک گیا تھا۔ محمل سر جھکائے شرم سے سرخ پڑتی اس کی گود میں بیٹھی رہی، جس نے اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ محمل دوا کھاتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ آسال پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے اسے باغور دیکھ رہا تھا، جس نے کیچر اتارتے اپنے بالوں کو کنگھی کرتے آنکھوں میں کاجل لگایا، لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگاتے وہ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے آسال کے پرفیوم اٹھائے خود پر سپرے کرتے ایک دم سے مڑی تھی۔ لبوں کو لگا اس کا گلاس والا ہاتھ ایک دم سے فریز ہوا تھا۔ اتنی سی تیاری نے اس کے حسن کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ آسال کا دل زوروں سے دھڑکا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے وہ بمشکل ہی اپنی سانسیں ہموار کرتے اٹھا۔ مضبوط قدم بیڈ کی جانب بڑھاتے وہ اپنی طرف سے بیڈ پر چڑھا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اس نے ہاتھ محمل کی جانب بڑھایا، جس نے بنا کسی توقف کے اس کے بڑے ہاتھ کو بڑے حق سے تھاما تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے اپنے نزدیک کر گیا تھا، جو سانس روکے اس کے ہزار میں اس کے سینے سے لگی نگاہیں جھکا گئی تھیں۔ آسال نے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نکوش کو بڑے حق سے چھوئی۔ آسال کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نکوش کو بڑے حق سے چھو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں خمار کی سرخی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے اماں سائی نے تمہیں ٹریننگ دی ہے مجھے قابو کرنے کی، وہ اس کی تھوڑی کو چومتے مخمور لہجے میں بولا۔ محمل اس کے شدت بھرے لمس پر جی جان سے کاپی، چہرے کا رنگ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ ننن نہیں تو اس کے پوچھنے پر وہ جھٹ سے انکار کر گئی اور آسال ایک دم سے مسکرایا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں میری جان، تم کب سچ بولتی ہو اور کب جھوٹ بولتی ہو۔ اب بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھائے وہ گمبھیر لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ محمل سینے میں دھڑکتے اس پاگل ہوتے دل سمیت اس کے شانوں کو مضبوطی سے جکڑے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ انہوں نے کہا آپ کو قابو میں کروں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ پر صرف میرا حق ہے۔ محمل نظریں جھکائے لرزتے ہونٹوں سمیت بمشکل بولی تھی۔ وہ آسال آغا شاہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی اور آسال یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ تو تم نے کہا نہیں کہ بنا قابو کیے ہی محترم قابو ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ شریر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولے۔ محمل سنجیدگی سے اس کی گہری سے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے سائیں، صرف میرے۔ نیلی آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ گمبھیر لہجے میں کہتی اسے بے تحاشا چونکا گئی تھی۔ آسال نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا جس کی آنکھوں میں جلن کی سرخیاں تھیں۔ سوچ لو سردارنی، یہ شخص ادھورا ہی تمہارے لیے جان لیوا ہے، اگر مکمل ہو گیا تو تمہارے ہوش اڑا دوں گا۔ آسال آغا اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر مگر بے باک لہجے میں بولتا، اس کی رہی صحیح ہمت بھی آزما گیا تھا۔ آپ ایک بار آئیں تو صحیح، آپ کی تکمیل میں اپنی ذات سے مکمل کر دوں گی سائیں۔ وہ اس کی سحر زدہ سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی بھرے انداز میں اقرار کر گئی تھی۔ ان کانچ سی گہری آنکھوں میں محبت کے جذبے ہلکورے لیتے آسال آغا شاہ کو پاگل بنا رہے تھے۔ وہ محمل قریشی کے سامنے پہلی بار لاجواب ہوا تھا۔ وہ اسے چاہنے کی ہر حد پار کرنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس سفر میں وہ خود کو مکمل کھو دیتا، مگر وہ یہ سفر لازمی کرنا چاہتا تھا۔ یہ آسال آغا شاہ تمہیں پورے حق دیتا ہے محمل قریشی، جیسے چاہو ویسے میری ذات کی تکمیل کرو۔ اگر مجھ میں تمہارے سوا کچھ باقی رہا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم ناکام رہی۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا، اور محمل آنکھیں میچتے گہری سانس بھرتے سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ آسال غاشا اس کی معصومیت پر تعصب سے سر جھٹکتے اسے نرمی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ جو لڑکی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاتی تھی وہ بھلا کیسے اسے دنیا بھلا دیتی؟ سر جھٹکتے وہ سوچوں میں خود سے محو گفتگو تھا، یہ جانے بنا کہ اس کی سوچ، اس کا وقت، سب کچھ بہت جلد بدلنے والا ہے۔ راکنگ چیئر مسلسل ہل رہی تھی، ہر بار ہلنے کے سبب ایک عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کمرے کے خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ چیئر پر بیٹھی رمینہ خان کی مخروطی انگلیاں بڑی نزاکت سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر گردش کرنے لگی۔ حسین آنکھوں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک ہاتھ چیئر کی بیک پر مضبوطی سے جمائے کھڑے دانیال جعفر بمشکل ہی اپنے اشتعال کو دبائے ہوئے کھڑا تھا۔ گزشتہ رات اسے ایک انجان نمبر سے کچھ ویڈیوز اور میسیجز موصول ہوئے تھے جن میں ساحر شاہ کی موت کی ویڈیوز سے لے کر یونیورسٹیز میں جانے ان کے ہر کالے دھندے کی چھوٹی چھوٹی کلپ تھی۔ دانیال جعفر کے لیے یہ سب کسی بھیانک خواب سے ہرگز کم نہیں تھا۔ رمینہ کچھ کرو ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ پاک آرمی ہمارے گلوں کو کاٹ ڈالے گی۔ پسینے سے شرابور چہرے کو رومال سے صاف کرتے دانیال نے ٹائی کے نوٹ کو ڈھیلا کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ جو کوئی بھی ہے یہ ساحر شاہ کا ساتھی ہے دانیال، اس کا کوئی بہت خاص اس کے اس سیکرٹ مشن میں سب کے بارے میں جانتا تھا۔ رمینہ کا دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، وہ پچھلے 5 سالوں سے بے وقوف بنتی آ رہی تھی مگر آج تک اسے ماجد یا دراب خان پر ذرا برابر شک نہیں ہوا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو وہ دراب خان تمہارا نقلی ہسبینڈ اس سب میں شامل ہے۔ دانیال اپنی جگہ قریباً اچل پڑا تھا۔ دراب خان کا اتنا سادہ ہونا اسے ہضم نہیں دے رہا تھا۔ بکواس مت کرو تم دانیال، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے میں جہاں مرضی آؤں جاؤں اسے اعتراض نہیں ہوتا۔ رمینہ خان تڑک پڑی تھی جبکہ دانیال نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم ان خان لوگوں کو اتنے سالوں میں نہیں جان پائی بے وقوف لڑکی، وہ اپنی عورتوں کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں مگر تمہارا شوہر ایسا لاپرواہ ہے جیسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سگار کا کش لگاتے دانیال جعفر نے سپاٹ لہجے میں کہا، شٹ اپ دانیال، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ رمینہ اسے کڑے تیور سے دیکھتے اب لیپ ٹاپ کی سکرین اس کے سامنے کرتے بولی۔ دانیال نے چونک کر سکرین کو دیکھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی رہ گئی۔ امپاسبل، بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ ساحر شاہ کا جگری دوست کوئی اور نہیں زرار پاشا خان ہے اور اسی لیے اس نے ساحر شاہ کی بیٹی اور بیوی کو قبول کیا ہے، جبکہ یہ سب بدلے والا ناٹک تھا اس کا۔ اسکرین پر ابھرتے ساحر اور زرار پاشا کے عکس کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتے اچانک رمینہ کی آنکھیں ساحر شاہ کے گردن میں موجود لاکٹ پر اٹکی۔ اسکرین زوم کرتے اس نے بغور اس لاکٹ کو دیکھا۔ یہی لاکٹ تو، ایک ایک کرتے اس کے ذہن کے پردے پر نور آئینے کا عکس لہرایا۔ وہ یہ لاکٹ اس بچی کے گلے میں دیکھ چکی تھی۔ دانیال، ہمارے خلاف ساحر شاہ کے سارے ثبوت اس بچی کے پاس ہیں۔ رمینہ گردن اٹھائے دانیال جعفر کو دیکھتے سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی، جبکہ دانیال ہونکو کی طرح اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ساحر شاہ کے لیپ ٹاپ سے کوئی ثبوت اس لیے نہیں ملا کیونکہ اس نے یہ کارڈ اپنے لاکٹ میں سیو رکھا اور اب یہ لاکٹ اس کی بیٹی کے گلے میں ہے۔ دانت پیستے وہ نفرت سے گھررائی تھی۔ آر یو شور رمینہ؟ دانیال کنفیوز تھا۔ میں نے خود یہ لاکٹ اس بچی کے گلے میں دیکھا ہے۔ ایک کام کرو، اپنے آدمی بھیجو، پاشا خان جہاں کہیں بھی ہو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چھپا ہو، اسے کھود کر نکالو۔ اگلے 2 دنوں میں وہ بچی مجھے میرے سامنے چاہیے۔ لبوں پر ہاتھ پھیرتے مٹھی مضبوطی سے جمائے وہ دھیمے لہجے میں دھاڑی تھی۔ ساحر شاہ نے ان 5 سالوں میں جتنا ذلیل اور خوار کیا تھا اتنا وہ زندگی میں کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار یہ بچی میرے ہاتھ آ جائے پھر ساری کی ساری گیم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ زرار پاشا خان اور ساحر شاہ کی تصویر کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ بھابی پلیز آپ اسے معاف کر دیں ورنہ یہ انسان مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ دراب خان گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے سامنے کھڑے ہدا خان کو دیکھتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ سنہری آنکھیں ایک پل کو اٹھائے اس نے سامنے موجود ماجد کو دیکھا اور پھر دراب خان کو جس نے فوراً سے اسے کانوں پہ ہاتھ لگایا تھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لالا، میں نے آپ کو معاف کیا، ہدا خان انتہائی نرم لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ناز اور انداز پر ماجد آنکھیں پھیلائے کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا جبکہ دراب خان اپنے کپڑے جھاڑتا اب چادر ایک سٹائل سے کندھے پر درست کرتے اٹھا تھا۔ آج کے بعد اپنا ہر کام خود سنبھالیو، آج تو نے اپنی اوقات دکھا دی ہے بےہودہ انسان، جا رہا ہوں میں۔
दुराब उसे गुस्सेली नज़रों से घूरते जले दिल के समेत बोला, जबकि माजिद बिना कोई तासुर दिए यूं ही लेटा रहा। थोड़ी सी देर के बाद वो उठकर बैठा। एक निगाह बंद दरवाजे पर डाले वो बिस्तर से उतरा। जख्मों की वजह से इसे उठने में काफ़ी दर्द हो रहा था, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। चादर उठाए अपने बरहना शानों पर ओढ़ते वो बिखरे हुलिये में कमरे से बाहर निकल आया। अरे हरीम, मड़ा बच्चे को पराठा बना दो, ये चाय भी रखो तुम दुराब खान के सामने। बावर्ची खाने की सिमत से खासी पुरजोश आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुबह के इस वक्त गालबन सभी नाश्ता कर रहे थे। शफाफ माथे पर ढेरों बल समेटे वो लंगड़ाते हुए इसी तरफ आया। दूर से ही एक निगाह डाइनिंग टेबल पर डाले उसने आंखें आखिरी हद तक फैलाई थी। जरताज खान और नरगिस खान के साथ साथ हरीम और हुदा खान भी दुराब खान को पूरा पूरा प्रोटोकॉल दे रही थी। पूरा मेज़ अनवाह अक़साम के खानों से सजा पड़ा था, जबकि दुराब खान की बांछें आखिरी हद तक फैली हुई थी। वो बड़े ही रौब से ससुराल में बैठा नाश्ते से लुत्फ़ उठा रहा था। निहारी का डोंगा इसके सामने पड़ा था, उसे अपनी तरफ राग़िब कर रहा था। हरीम खान उसके चेहरे को घूरती बुरे बुरे मुंह बनाती रह गई। गालबन मैं भी आपके ही ख़ानदान का हूँ, चोटें क्या आई, आप सब ने तो मुझे नज़रअंदाज ही कर दिया। दायां हाथ पेट से लगाए वो टांगे घसीटते एक कुर्सी खींच कर बैठा। दुराब समेत हर किसी ने रुख मोड़ कर इसको देखा। दाजान के चेहरे पर फिक्र नुमाया हुई थी, जबकि असफद यार खान का चेहरा लाल हुआ था। हुसैन, हालत ठीक नहीं तुम्हारी बच्चे, कमरे में जाओ, यहाँ मत बैठो तुम। दाजान तड़प कर मुतफ़क्किराना अंदाज में बोले थे, जबकि हुदा खान को कनखियों से घूरते वो गहरी सांस भरते दाजान को देखने लगा। वहाँ ही था दाजान, किसी ने पानी का गिलास तक नहीं पूछा। भूख से बुरा हाल है मेरा, इसीलिए इस हालत में खुद आना पड़ा मुझे। नरगिस खान तो हौला कर दिल पर हाथ रखती उसकी जानिब बढ़ी थी। एक गुस्सेली निगाह अपनी बेटी पर डालना नहीं भूली थी वो, जिसे ऐसी हालत में शौहर का ख्याल रखना चाहिए था, मगर उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह खान, कितना झूठा है तुम। रात से सुबह तक तुम्हारा बाप और मैं तुम्हारे पास ही थे। सुबह थोड़ी देर पहले ही तो हुदा बच्चा सूप पिलाने गया था तुम्हें, अब तुम खा पी कर झूठ बोलता है। जरताज खान बेटे को घूरते अच्छा खासा लताड़ गई थी। अम्मो, अपनी बहू की साइड मत ले यार, आप जाएं देखे, सूप वैसे का वैसा पड़ा है, इसने मुझे पिलाया ही नहीं। हुदा खान, अब की बार माजिद की दुहाई पर नरगिस खान कहरबार आवाज़ में बोली थी। हुदा खान हड़बड़ा कर आंखें उठाए माँ को नासमझी से देखने लगी। माजिद को देखना ज़रूरी नहीं समझा था। मोरे में वो, चुप करो तुम, वो की बच्ची, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। शोहर बीमार पड़ा है और तुम्हें होश ही नहीं, ज़रा जो शर्म बाकी हो तुम में। नरगिस खान इसे कड़ी नज़रों से घूरते गुस्से से बोली। हुदा खान ने कहर बरसाती निगाहों से माजिद को घूरा, जबकि इन सुनहरी आंखों में गुस्सा देखकर माजिद होठ मोड़ते हुए आंखें विंग करते फिर से चेहरे पर मजलूमियत समेटे जगह से उठा था। रहने दे मोरे, इस बेचारी का क्या कसूर है भला। एक मरीज़ को कोई कितनी ही देर संभाल सकता है, मैं कमरे में जाता हूँ। असफद यार खान समेत सभी इसे गुस्से से घूर रहे थे, जो जाने किस बात का बदला हुदा खान से ले रहा था। नरगिस खान ने गुस्से से हुदा को देखा, जो लब भींच कर वहीं खड़ी थी। मुझे कोई मेरे कमरे तक छोड़ दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। अचानक उसके पाँव में शदीद दर्द उठाता। हरीम तड़प कर भाई की जानिब लपकी, मगर दुराब खान इसे कलाई से जकड़ते रोक गया था। दुराब, लाला, चुपचाप खड़ी रहो, कुछ नहीं हुआ इसे, एक नंबर का कमीना इंसान है, बीवी को बुलाने के लिए नाटक कर रहा है, खबीस। दुराबी से गुस्सेली निगाहों से घूरते पहलू बदलते हरीम को देखते ज़ेर लब बुड़बुड़ाया था। सुबह से जो मार इसे पड़ी थी, तब से इसे माजिद एक हाँ अच्छा नहीं लग रहा था। खुदा जाओ, माजिद को कमरे तक छोड़ कर आओ। अब जब तक वो मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाता, तुम मुझे यहाँ कहीं नज़र मत आना। शोहर की देखभाल करो, जो तुम्हारा फ़र्ज़ है। नरगिस खान के संजीदा आवाज़ पर हुदा नम कहरबार निगाहों से माजिद की पुश्त को घूरते मुठियाँ बुरी तरह से भींच कर रह गई थी। असफद यार खान ने बीवी को इशारतन बेटे के करतूत दिखाए, जो खुद कंधे उचका कर रह गई थी, जबकि हुदा खान के कंधों पर दोनों हाथ रखते वो अब ज़रा सा वज़न इस नाजुक सी जान पर डाले बात बेबात चीखता हुआ अब कमरे की जानिब बढ़ गया था। नरगिस खान और हरीम के सिवा वहाँ मौजूद हर शख्स ने इसे गुस्से से घूरते सर नफ़ी में झटका था। उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर अकेली थी। नजरें उठाए उसने एक भरपूर निगाह कमरे पर दौड़ाई। नूराइना कॉट में लेटी थी। उसके हिलते हाथ पांव देखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जाग रही है। गहरी सांस भरते नेमत एकदम से उठी।
کمفرٹر خود سے ہٹائے وہ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے بستر سے اترتے نور کی جانب بڑھی۔ اٹھ گئی ماما کی جان؟ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی انگلی سے تھامتے نعمت نے باری باری اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس پر نور کھلکھلائی۔ سر پر سفید اونی ٹوپی، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جوتے، وہ گرم جوڑے میں ملبوس تھی۔ نعمت نے چیک کیا، اس کا ڈائپر تک زرار تبدیل کروا چکا تھا۔ مل گیا سکون میری پرنسس کو؟ بابا کے ملتے ہی اب مجھے بھول مت جانا تم۔ وہ آنکھیں گھماتے اسے اتنا پرسکون دیکھ کر اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ دونوں باپ بیٹی اچھا خاصا وقت ایک ساتھ گزار چکے ہیں۔ نور آئینہ ماں کی بات پر ایسے کھلکھلائی جیسے اس کی ساری باتیں سے سمجھ آئی ہوں۔ نعمت نے منہ بگاڑتے سے باہوں میں بھرا، اس کے گالوں کو باری باری چومتے وہ کافی دیر تک اسے سینے سے لگائے کھڑکی کے پاس کھڑی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ بھوک لگی ہوگی نور آپ کو، آپ ویٹ کرو، ماما شاور لے لیں گی، پھر آپ کے ساتھ ہی بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ وہ نور کی پیشانی چومتے اسے بیڈ پر لٹاتے ایک طرف پڑی ٹرالی میں موجود کھلونے اس کے قریب رکھتے تکیوں سے دیوار بناتے اب الماری کی طرف بڑھی تھی۔ مختلف ڈیزائنز کی نائٹیز دیکھتے اس کا دماغ گھوما تھا۔ دانت پیستے وہ کپڑے نگالنے لگی جب پچھلی سائڈ پر کچھ سوٹ دکھائی دیے تھے اور نعمت چونکی تھی سے آنکھیں پھیلائے وہ ہاتھ بڑھاتے ان کو چیک کرنے لگی۔ وہ سچ میں ڈریسز ہی تھے تو مطلب اس سنکی خانزادہ نے اسے بے وقوف بنایا تھا، اور وہ سچ میں اس کی باتوں میں آ کر بنا الماری چیک کیے اس کے سامنے ان بیہودہ نائٹیز میں گھومتی رہی تھی۔ دانت بری طرح سے پیستے وہ دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے اب ایک ڈریس نکالتے واش روم کی سمت بڑھی تھی۔ شاور لے کر وہ باہر نکلی، نظر آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا اور بے ساختہ ہی ٹھہری تھی۔ گہری سرخ رنگ کی خوبصورت پوشاک جس کے گلے اور دامن میں سفید موتی جڑے ہوئے تھے، سرخ اور سفید خوبصورت دوپٹے میں اس کا چاندی سا وجود دھمک رہا تھا۔ لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امٹی، بال سلجھاتے اس نے جانے کس احساس کے تحت سامنے پڑی چوڑیوں میں سے سفید اور سرخ رنگ کی چوڑیاں اٹھائی اپنی کلائی میں پہنی۔ ہلکا سا کاجل اور لپ گلوز لگائے وہ اپنی تیاری پر خود ہی چھنپی تھی۔ نور آئینہ تک جاتے اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اب باہر کی جانب بڑھی۔ ارادہ نور کا اور اپنا بریک فاسٹ بنانے کا تھا۔ وہ کچن میں آئی، کھانے کا سامان تلاشتے اس کی نگاہ کاؤنٹر کی ایک جانب پڑی ہوئی ڈھکی ٹرے پر پڑی۔ نعمت نے ٹرے ڈھکن سے ہٹایا تو نیچے فریش آملیٹ، پراٹھا اور جوس کا گلاس، ایک طرف نور کا فیڈر پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چٹ تھی۔ زرار پاشا کی اتنی سی تیاری نے اسے دل میں میٹھی سی خوشی بھر دی تھی۔ زرار پاشا کی اتنی سی تیاری نے اس کے دل میں میٹھی سی خوشی بھر دی تھی، سے آنکھوں میں خوشی کی چمک برپا تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے۔ کافی ویٹ کیا مگر تمہاری نیند کافی گہری تھی خانم، بریک فاسٹ بنا کر جا رہا ہوں، اب مجھے جھیلنے کے لیے انرجی ہونی چاہیے تم میں۔ ٹھنڈا ہو گیا تو گرم کر لینا کھانا، اور میرے آنے تک اپنا اور نوری کا خیال رکھنا۔ یور لور سنکی خان۔ ساری تحریر میں آخری الفاظ پڑھتے ہوئے نعمت کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہارٹ شیپ کی ایموجی دیکھ کر لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پاشا خان اپنے ہر عمل سے اسے پاگل کرنا چاہتا تھا شاید۔ وہ سر جھٹکتے ٹرے اٹھائے، نور کو ساتھ لیے وہیں باہر ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھی۔ نور کا فیڈر اس کے منہ میں ڈالتے وہ اسے گود میں لٹا چکی تھی جو خاموشی سے دودھ پینے لگی۔ نعمت ٹرے صوفے پر رکھتے جو اس کا گلاس اٹھائے لبوں سے لگا گئی تھی۔ زرار پاشا خان سے نکاح کے بعد شاید اس کا پہلا عمل تھا جس سے وہ دلی خوش ہوئی تھی۔ معصوم چہرے پر ڈھیروں مسکراہٹ سجائے وہ اب اسے سوچ رہی تھی جو جانے کہاں چلا گیا تھا۔